ہمارے ساتھ موجود ہیں میکال ذوالفقار. میکال یہ بتائیے کوئی ریگریٹ زندگی میں؟ آئی وش میں اور لوگوں کی مدد کر سکتا. یو نو آئی وش کہ میں کوئی ایسی مدد جو آپ کرنا چاہتے تھے, کر سکتے تھے, کسی وجہ سے نہیں کر پائے, اس کا ریگریٹ رہ گیا؟ میں ایک چیریٹی آرگنائزیشن کھولنا چاہتا تھا جو میں نہیں کھول پایا, اور اس میں میری اپنی ہی شارٹ کمنگز ہیں جس کی وجہ سے میں نہیں کر پایا. وہ ایک میرا ریگریٹ ہے. کوئی ایسا گلٹ جو آپ شیئر کرنا چاہیں جس سے لوگ سیکھ سکیں؟ گلٹ نہیں, لیکن گلٹ کا اپوزٹ اچھے فیصلے. اور الحمدللہ یو نو دیسی قسم کے جواب دے رہے ہو میکال. نہیں, بیکاز یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں آئی تھنک یوتھ کو کچھ چیزیں ہوتی ہیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں زندگی میں, اور آپ کے کام اور آپ کے اپنے سے زیادہ بڑی ضروری ہوتی ہیں چیزیں جو انسان کو کرنی چاہیے, جس کی وجہ سے پھر ریگریٹ ہوتا ہے, اور وہ ریگریٹ ہوتا ہے تو پھر جاتا نہیں ہے. اگر آپ اس کو مزید, میری پھپھو تھی یو نو ہو ریزڈ می, اینڈ بہت انڈیرنگ عورت تھیں وہ, جج تھیں ہائی کورٹ کی, 3 ٹائم MPA تھیں. یو نو شی ریزڈ می, اور میں موو آؤٹ ہو گیا when I got older and I moved out. I moved to Karachi and she unfortunately ان کو ایک illness تھی جس کی وجہ سے ان کی ہیلتھ جو ہے ڈیٹیریٹ کر رہی تھی. تو میں نے سب چھوڑ چھاڑ کے جو ہے I came back to be with her, and you know I realized much later کہ ان کا میری زندگی پہ کیا امپیکٹ تھا. ان کو ضرورت نہیں تھی مجھے پالنے کی, لیکن انہوں نے پالا. حالانکہ وہ ایک جج تھیں ہائی کورٹ کی, ایک MPA تھیں, اپنے ایلنگ پیرنٹس کو بھی خیال رکھتی تھیں, لیکن روز صبح میں اٹھتا تھا تو ناشتہ ٹیبل پہ ہوتا تھا, اور کئی دفعہ میں ناک چڑھا کے نکل جاتا تھا کہ مجھے نہیں کھانا. اور آج میں ریگریٹ کرتا ہوں کہ کوئی مجھے اس طرح ٹریٹ نہیں کرے گا جس طرح وہ مجھے ٹریٹ کرتی تھی. تو جو میں بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے ایک پوائنٹ پہ آ کے ایک مشکل فیصلہ یہ کیا تھا کہ اپنے کریئر کو کمپرومائز کر کے میں واپس گھر آ گیا ٹو بی ود ہر when she was ill. اچھا فیصلہ کیا. ہاں, تو میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں آیا واپس, اور 6 مہینے ان کے ساتھ گزرے, and then she passed away. اور اگر میں نہ آتا تو میں ساری زندگی اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتا. تو آئی تھنک کچھ کبھی کبھار آپ کو نا تھوڑے سے اس طرح کے مشکل فیصلے لینے چاہیے, اسپیشلی when it comes to your parents, اور جو آپ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی منڈا ہے تے دیسی نا جی, پھر آہو جی کی کریے. ویری نائس, بہت نائس. یہ سینسٹیوٹی ہی انسان کو انسان بناتی ہے. And if the only other thing that I would like to say that I think جذبات میں آ کے کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. اور آئی تھنک ہر چیز جو ہے بھلے چھوٹا ڈیسیجن ہو لائف میں, سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. کون سا ایسا فیصلہ جو تکلیف دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں, تکلیف کو تو کوئی نہیں, لیکن ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ سوچ سمجھ کے کرنا. میں جذبات میں فیصلہ جو انڈو کرنا چاہیں زندگی میں, ایسا نہیں ہے. مطلب ہوتے ہیں ریگریٹس, ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل ہی یو نو بہت اسموتھ سیلنگ ہے. اینڈ لائف یو نو اوور آل ایک کمپلیکیٹڈ ہے. جس بزنس میں ہوں, اٹس اے کمپلیکیٹڈ بزنس, ویری کمپیٹیٹو بزنس. ریلیشن شپ میں جو بھی, یعنی کہ میں صرف مرد و زن کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, میل فیمیل کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, جتنے بھی رشتے آپ کے ہوتے ہیں, آپ کے پروڈیوسرز ہیں, آپ کے کولیگز ہیں, اور دیگر وہ ہیں, تمام تر رشتوں میں اگر کسی سے رشتہ ختم ہو جائے میکال کا, اور کسی وقت ریکنسیلیشن چاہے کوئی شخص, تو آپ گنجائش رکھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں رشتہ ختم ہو گیا تو اب ممکن نہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے, آئی تھنک ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ انسیڈنٹ کیا تھا جس کی وجہ سے ریلیشن شپ. انسیڈنٹ کچھ بھی ہو, اگر کوئی شخص آ کے بالکل سرنڈر کر دے, معافی مانگ لے دل سے, کبھی میں نے چٹیا معاف کر دیا. نہیں, یہ چٹیا کہہ گیا پھر تو نہیں کرا گا. آئی ایم ویسے ڈیفیکلٹ ٹو پلیز. اچھا, پرسنلی ہاں, مجھے اتنا ہونا نہیں چاہیے شاید, لیکن مجھے پلیز. ریجڈ لگتے تو نہیں, میں ہوں. ہاں, میں بولتا نہیں. راہ پہ آ جانے تے واہ پہ آ جانے, سمجھ آپ گئے؟ نہیں, ٹھیک ہے. راہ پہ آ جانے تے واہ پہ آ جانے. راہ پہ آ جانے مطلب راہ پہ آ جانے تے واہ پہ آ جانے. ہاں, بٹ واٹ ڈز اٹ مین راہ پہ آ جانے؟ تو میں اس کا مطلب آپ کسی دیسی سے پوچھیے گا. مطلب جب لوگوں کے ساتھ آپ کو رہنا پڑتا ہے, یا کسی کے ساتھ پالا پڑے یا واسطہ پڑے, کوئی معاملہ جب کسی کے ساتھ ہو, تب پتہ لگتا ہے کہ وہ شخص کیسا ہے. ہاں, ایسے ہی بعض اوقات ملنے جلنے میں اندازہ نہیں. ایسے ہی یہ اس کا عمومی مفہوم ہے. اس کا ایک دوسرا بھی وہ ہے کہ جب تک کسی کو چھیڑو نا اس کا پتہ نہیں چلتا. کوئی ایسا خواب جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار عمر گزر گئی,
اب یہ نہیں پورا ہو سکتا اور اس کی ایک رہتی ہے, چھوٹی سی چیز ہوتی ہے بعض اوقات کوئی. ایک ایسا خواب ہے جو ابھی ہو بھی سکتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا میں کبھی کروں گا. آئی وانٹڈ ٹو بی اے سنگر. اور بلکہ جب میں بزنس میں آیا تھا تو میں سنگر ہی بننا چاہتا تھا اور میں نے کچھ گانے بھی بنائے. کچھ سنا دو پھر آج. اور میں ناؤ اینڈ دین کرتا بھی رہتا ہوں. آئی وش دیر واز اے گٹار. میں اس طرح نہیں کرتا. آئی یوزلی پلے ود اے گٹار. کئی شوز میں نے جا کے ود اے گٹار ایسی لپ سنگ. گٹار کے بغیر نہیں دل چاہے گا. اچھا تھوڑا سا گنگناتے ہیں. ان تو دیسی فرمائش آئی ہے. اچھا اب گٹار وٹار سب غائب ہو گیا. ہاں جی سارا سنان گے. گٹار ہے تو ابھی لے آئیں, ابھی بجا دیں. گٹار بجنے لگے ہیں. Saying I love you are not the words I want to hear from you. It's not that I want to not to know, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel. More than words is all I ever needed you to show. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I already know. میرے پیچھے پیچھے کوئی دیسی آئی تو والی سنگ ہو بوہنے بریک لا لو میرا سا نہیں رکا. جی نجم. جی نیکسٹ سیگمنٹ ہے زبردست گنگلی. اچھا یہ سب آپ کی کولیگز ہیں, پاکستان کی نامور سٹارز ہیں. صبا قمر صاحبہ, یہ در فشاں سلیم ہے نا جی, ان کے ساتھ بھی کیا نا آپ نے وہ جی جیسے آپ کی مرضی جی, اور آئزہ ثنا جاوید ہے نا جی جی. تو ان سب کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے. ذرا شیئر تو کریں, کون سیٹ پہ بہت باتیں کرتی ہیں, کون میک اپ کی بات کرتی ہیں, کون کس کا کیا مزاج ہے, کیا ٹیمپرامنٹ ہے, اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. ویسے آئزہ کے ساتھ میں نے نہیں کیا ہوا بٹ آئی نو ہر, لیکن باقی تینوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. صبا تھارو پروفیشنل اینڈ ویری فوکسڈ آن ورک. بہت سب سے زیادہ خبریں کس کے پاس ہوتی ہیں ان میں سے؟ خبریں ثنا کافی بات نہیں ہے. ثنا, ہاں ثنا کو پتہ ہوتا ہے. ثنا ایک اور لیول پہ آپریٹ کرتی ہے. ثنا کا جو اپنا جو ایک ویو لینتھ ہے نا وہ ایک وہ چل رہا ہوتا ہے. ثنا کوئی بات کر سکتی ہے کسی کے ساتھ. صبا اتنی نہیں کرتی, در فشاں بھی اتنی نہیں کرتی. آئزہ ایز آئی سیڈ آئی ہیونٹ, آپ نے کہا آئی ڈونٹ نو ہاؤ دیٹ ول. سب سے زیادہ جو دوسرے سیٹس ہیں ان کی خبر کس کے پاس ہوتی ہے؟ دوسرے سیٹ کی. ہاں ایز آئی سیڈ آئی تھنک ثنا, نوٹ کہ وہ کوئی زبردستی کوئی وہ کرتی ہے بہت زیادہ, لیکن اطلاع بھی ہوتی ہے اور بات کہیں لگا بھی سکتی ہے. You know, Dure is quite into herself. اچھا, introvert. Sabah, and Sabah is not really the gossip kind, but Sabah knows as well, obviously. You know, Sabah نے اتنا کام کر لیا ہے کہ اس کو بھی پتا ہے. مطلب Sabah کو تو اصلیت پتہ ہے نا ہر کسی کی, وہ فرق ہو جاتا ہے. اور ان میں آپ کو سب سے حسین کون لگتی ہے؟ Beauty, I think Sana is the prettiest, and I'd go with Aiza number 2, Dure, and then Sabah. ان میں سب سے دیسی کون ہے؟ ثنا. سب سے دیسی صبا ہے. ثنا بھی کافی دیسی ہے. عائزہ کو میں اتنا جانتا نہیں ہوں. درے مکسڈ ہے. اچھا, آج کل بچے کہتے ہیں مڈ. اٹس مڈ. وقت ہو تو کس کو ترجیح دیتے ہیں, میوزک, مووی یا بک؟ میوزک کو بھی, اینڈ آئی تھنک مور دین مووی اینڈ بک, ڈاکیومنٹریز. ڈاکیومنٹریز کس قسم کی ڈاکیومنٹری؟ ہر قسم کی, ہر قسم کی. دیسیوں کے بارے میں کوئی بھی ڈاکیومنٹری؟ سب سے زیادہ ویسٹ آف ٹائم اگر کرنا ہو تو کوئی کرائم ڈاکیومنٹری. بلکہ دیسیوں کے بارے میں تو ڈاکیومنٹری بنا سکتے ہیں. ان پروگریس ہے وہ, ان پروگریس ہے. حسن ویسے کیسا پسند ہے آپ کو؟ حسن دیسی.
حسن मुखड़े तो ला के नकाब आ गया. دسو ذرا دسو کوئی پنجابی گانے ایک دو. پروگرام دا ٹائم ہو گیا جی. آخر میں کچھ کہنا چاہیں تو کہہ لیں آپ دیسیوں کو, کیونکہ پروگرام کا وقت تو ختم ہو گیا. میرا انسٹاگرام ہے @مکال_ذوالفقار. مکال ذوالفقار انگلش. یو تھینک یو سو مچ. تھینک یو وسی بھائی, آپ پلیزر. سے مل کے ہمیشہ ہی آلویز لائک وائز. دل خوش ہے. اور آپ سر سے بھی تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.